خواتین و حضرات، میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حیان، اور آج کا یہ اسلام چینل اردو کا براہ راست لائیو شو جو یو کے اسلامک مشن کے زیر اہتمام ہے، اس کا آج موضوع جو ہے دعویٰ اور دعوت و تبلیغ کے بارے میں ہے انشاءاللہ۔ اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں UKIM کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ساتھی ہمارے۔ میرے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں بردر حسین اصغر جو UKIM مڈلینڈ زون کے ناظم ہیں، اور ساتھ ہی میں میرے بیٹھے ہوئے ہیں بردر عدنان جو UKIM دعویٰ ڈپارٹمنٹ کے چیئر ہیں، اور سسٹر حنا خان جو ہماری UKIM سسٹرز کی سیکرٹری جنرل ہیں اور ممبر آف UKIM شورا۔ تو دعویٰ کا جو ٹاپک ہم نے آج رکھا ہے اس شو کے لیے، یہ ایک بہت ہی ضروری اور اہم ٹاپک ہے مسلمانوں کے لیے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے، اس کے اندر بھی ہر پہلو ان کی سیرت کا ہمیں اس میں دعویٰ ملتا ہے کسی نہ کسی قسم کا۔ ہم صحابہ اکرام کی زندگیوں کو ہم پڑھیں، ان کو اسٹڈی کریں، تو ان میں بھی ہمیں دعویٰ ہر جگہ ملتا ہے۔ اور باقی جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر گزرے ہیں، ان ساروں نے کسی نہ کسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے۔ اور آج بحیثیت مسلمان ہماری بھی یہی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ تو سب سے پہلے حسین بھائی، UKIM ہے کیا ایز اے تنظیم؟ یہ کرتی کیا ہے؟ جیسے حیان آپ نے ابھی بتایا کہ UK اسلامک مشن اصل بنیادی طور پر دعویٰ کے حوالے سے CWG آپ کے علم میں ہوگا، ایک بہت بڑا ایونٹ یہاں ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اس پہ بات کریں گے کہ اس میں ہم دعویٰ کس حوالے سے کریں گے۔ سوال کا جو یہ پہلو ہے کہ UK اسلامک مشن کیا کرتی ہے۔ UK اسلامک مشن آپ کے علم میں ہے کہ اپنا 60 سال UK کے اندر مکمل کرنے جا رہا ہے۔ ان 60 سالوں کے اندر UK اسلامک مشن نے لگ بھگ ہزاروں لوگوں کی مدد کی ہے، خود UK کے اندر اور پوری دنیا کے اندر۔ اور اس کے مختلف شعبہ جات ہیں، فار ایگزامپل ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، مسجدوں کا ایک پورا نیٹ ورک ہے۔ اس کے اندر ایجوکیشن میں مدرسے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے یوتھ کیمپ، یوتھ گروپ موجود ہے، سسٹر کا اپنا پورا نیٹ ورک موجود ہے، اور تقریباً 40 برانچز ایسی ہیں جہاں ہمارا نیٹ ورک موجود ہے، اور ہزاروں اس کے والنٹیئر موجود ہیں جو اس کے کام کرتے ہیں۔ اس کے مقاصد میں تو ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں اویئرنیس پہنچائی جائے، ان کو قریب کیا جائے، ان سے رابطہ کیا جائے، ان کو اسلام کی دعوت کو احسن طریقے سے ان تک پہنچایا جائے، بتایا جائے کہ بنیادی طور پہ اسلام زندگی گزارنے کا بہترین ذریعہ ہے، جسے کہ ہم اڈاپٹ کریں تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ مختصر سا، انتہائی مختصر سا ٹائم ہے، تو مختصر سا یہ اس کا تعارف ہے کہ بنیادی طور پہ یہ چیریٹی بھی ہے اور یہ انسانوں کی زندگی کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ حسین بھائی۔ تو جیسے کہ حسین بھائی نے ذکر کیا کامن ویلتھ گیمز کے بارے میں، تو اسی سلسلے میں عدنان بھائی، جو یہ کامن ویلتھ گیمز جو ہماری اب یہ UK کے اندر آ رہی ہیں، خاص طور پہ برمنگھم اور لنڈن کے شہروں میں یہ گیمز کھیلی جائیں گی، تو UKIM کا جو دعویٰ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس سلسلے میں کیا کر رہا ہے؟ اس کا کیا یعنی پلانز کیا ہیں اس کے؟ ٹھیک ہے جزاک اللہ جی۔ بیسیکلی ہر 4 سال بعد کامن ویلتھ گیم کسی بھی دنیا کے ایک ملک کے اندر آرگنائز کیے جاتے ہیں، اور یہ ہماری سمجھے خوش بختی ہے کہ اس بار یہ کامن ویلتھ گیمز انگلینڈ کے اندر ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر 6600 ایتھلیٹس کو 72 ممالک اور ٹیریٹریز سے شامل ہو رہے ہیں اس کے اندر، اور اسی طرح 1 ملین لوگ اس کے اندر وزٹر آ رہے ہیں پوری دنیا سے، جو کہ ان گیمز کو دیکھنے کے لیے یہاں پر موجود ہوں گے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے یہ ہے کہ آدھی دنیا اس جو ہے وہ ان تمام کامن ویلتھ گیمز کو اپنی ٹی وی اسکرین کے اوپر یا سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہی ہوگی۔ تو ان سب چیزوں کو نگاہ کے اندر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ یہ ہمارے لیے دعویٰ کا ایک بہترین ہمارے لیے اپرچونٹی ہے۔ تو دعویٰ ڈپارٹمنٹ نے انیشیٹ لیتے ہوئے اس کے حوالے سے پلاننگ کی کہ ہم کیا اس کے اندر کر سکتے ہیں، اور انسپریشن ہمارے لیے یقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات پہنچانے کا موقع ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اپنی بات پہنچائی. مکہ کے اندر حج یا عمرے کے موقع پر اگر قافلے آ رہے ہیں یا کچھ قافلوں کا گزر مکے سے کسی اور ملک کی طرف ہو رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا, ان تک پہنچنے کی کوشش کی. اور ہمیں سیرہ کے اندر بے شمار اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں اور پورا جو ہے کہ وہ جسم جو ہے وہ سر بالوں سے لے کے اور پاؤں تک مٹی سے اٹا ہوا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بال دھو رہی ہیں اور وہ روتی جاتی ہیں, مسلسل رو رہی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ نہ رو, آج تیرے باپ کی یہ حالت ہے لیکن ایک وقت آئے گا جب تیرے باپ کا دین دنیا کے ہر پکے اور کچے گھر کے اندر پہنچ کر رہے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ انیشیٹ لیا کہ اتنا ساری جو ٹریفک یہاں پر آ رہی ہے 1 ملین لوگوں کے ذریعے ان تک ہم اب کسی طرح اس پیغام کو پہنچا دیں. ایک تو مقصد اس کامن ویلتھ گیم کا یہ بھی ہے, دوسرا اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ جہاں کی جو ہوسٹ کمیونٹی ہے ان کے اور مسلمان کے درمیان ہم ایک برج کا کردار ادا کریں. مطلب ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان کوئی اس معاشرے سے کٹے ہوئے لوگ نہیں ہیں بلکہ اسی معاشرے کے لوگ ہیں اور انہی لوگوں کے درمیان ہم رہنا چاہتے ہیں. اسی طرح ہم چاہتے ہیں انہی کامن ویلتھ گیم کے اخوت اور محبت اور رواداری کا جو ہے وہ فروغ دیا جائے اور وہ دقیانوسی خیالات جو لوگوں کے ذہن کے اندر اسلام یا پھر مسلمانوں کے اندر کے لیے متعلق موجود ہیں ان کو کسی طرح رفع کیا جائے اس پورے کے ذریعے. اور اس سے بھی بڑھ کے جو اہم چیز ہے جو جس کی طرف حسین بھائی نے بھی ابھی اشارہ کیا وہ ہے UKIM کو بحیثیت ایک تنظیم کے لوگوں سے متعارف کرانا کہ UKIM ایک ایسی تنظیم ہے جو نہ تو ریس پہ بلیو رکھتی ہے, تمام رنگ نسل اور قوم سے آزاد ہو کے ہر شخص کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اور ہمارے ساتھ مل کے اس کام کو کریں. اور اس کے اندر خدمت بھی ہے اور اس کے اندر دعوت بھی ہے اور اس کے اندر یقین اجر بھی موجود ہے. جی بہت شکریہ حسین بھائی, بڑی خوبصورت بات آپ نے یہ کہی ہے کہ جو کامن ویلتھ کے متعلق جو UKIM کا جو پلانز ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوکل کمیونٹی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے درمیان برج جو ہے اس کو کنیکٹ کرنا, یعنی بلڈنگ بریجز. جی اور یہ بہت اہم اور بہت ضروری کردار ہے جو ادا کرنا چاہیے. تو اسی سلسلے میں سسٹر ہنا, یہ جو اپرچونٹی ہمیں ملی ہے UK اسلامک مشن جو یہ انیشیٹو اٹھا رہا ہے, تو سسٹرز جو ہیں کیا کردار اپنا ادا کر رہی ہیں اسی ان بریجز کو کنیکٹ کرنا, جوڑنا, اور جو اسلام کا پیغام ہے, جو اویئرنیس پھیلانا ہے, وہ کس طرح سسٹرز کا پلان ہے, وہ کیسے اس کو آگے تک لے کر جائیں گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہماری جو UK اسلام مشن کی طرف سے دعوت ٹریننگز رکھی گئی ہیں برمنگم اور لندن میں, تو الحمدللہ ان میں بھی خواتین نے شرکت کی اور دعوت ٹیکنیک سیکھی اور اس ٹریننگ سے جو ہے بھرپور فائدہ اٹھایا. اور آگے بھی جو دعوت سٹالز کامن ویلتھ گیمز کے دوران رکھے جائیں گے تو اس میں بھی UKIM سسٹر والنٹیئرز جو ہے وہ شریک ہوں گی اور وہاں پر ہم خواتین کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے حجاب ڈیمو اور مہندی لگانے کا جو انتظام کریں گے تاکہ اس کے ذریعے سے خواتین کو اپنی طرف جو ہے متوجہ کیا جائے. اور جب کہ خواتین جو ہے وہ اسٹالس کی طرف متوجہ ہوں گی تو پھر ہمیں ایک موقع ملے گا ان سے بات کرنے کا, اور اس سلسلے میں پھر جو سوالات آئیں تو ان کے جوابات دیے جا سکتے ہیں, ان کی رہنمائی کی جا سکتی ہے. اور اس کے ذریعے سے ہم اسلامک کلچر کو بھی متعارف کروائیں گے اور مسلمان خواتین کا جو معاشرے میں ایک کردار ہے وہ بھی اس کے ذریعے سے جو ہے وہ سامنے آئے گا. جی شکریہ. تو سسٹر ہے نا, یہ ہمارے جو ناظرین جو یہ شو ہمارا دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی اور میرے اپنے نالج کے لیے بھی, یہ جو آپ نے حجاب ڈیمو کا ذکر کیا ہے تو اس کے اندر کیسی یعنی اس کے پیچھے سوچ کیا ہے, اس ڈیمو کو یعنی لائیو ان ایکشن لانے کے لیے جو ہے یہ مقصد کیا ہے, اس سے آپ کیا پیغام پہنچانا چاہتی ہیں جو لوگ آپ کے دعوت سٹالز پہ آئیں گے اور جو لوگ جن کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوگی؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے اور انسان کی فطرت کے عین مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو حیا کا عنصر رکھا ہے نا, تو اس وجہ سے ہر انسان چاہے وہ کسی معاشرے کسی مذہب کا ہو وہ اپنے آپ کو ڈھانپنا چاہتا ہے, اپنے جسم کو جو ہے وہ کور کرنا چاہتا ہے. اور اسلام کے اندر جو حجاب کا, چاہے وہ عورت کے سر کو ڈھانپنا ہے یا چہرے کو ڈھانپنا ہے, تو وہ حکم صرف اسلام میں ہی نہیں ہے بلکہ اہل کتاب مذاہب میں بھی یہ حکم موجود ہے. اور ہمیں اہل کتاب میں پردے کی, حجاب کی جو مختلف جو شکلیں بھی نظر آتی ہیں. اور اس ویسٹرن سوسائٹی میں رہتے ہوئے
جو مسلم عورت اور پردے کو لے کر جو کچھ تحفظات ہوتے ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، تو اس کے ذریعے سے ہم کوشش کریں گے کہ ان کا کچھ سدباب کیا جائے، اور جو خواتین ہم تک اپروچ کریں تو ہم ان کے سوالات کے جواب بھی دیں، اور اسلام کی جو ہے اس کے ذریعے سے اویئرنیس بھی ہو کہ مسلمان خواتین اپنی مرضی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کرتی ہیں، تو ان کو بھی اسی طرح آزادی کا اور اپنی پسند اور رائے پہ چلنے کا جو ہے وہ پورا حق حاصل ہے، اور اس پردے میں رہتے ہوئے، حجاب کرتے ہوئے وہ اسی طرح معاشرے کا جو ہے ایک بہترین فرد ہے اور مثبت کردار بھی ادا کریں گے۔ جی ویری گڈ، جزاک اللہ خیر۔ اور جیسے کہ سسٹر ہنا نے ابھی ذکر کیا کہ حجاب کا جو مقصد ہے وہ حیا ہے، بندے کی ایک سسٹر کی پروٹیکشن ہے، اور اگر ہم دیکھیں کہ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر جب حجاب کا سورہ نور میں ذکر کرتے ہیں تو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ عورتوں کا جو ہے اس حجاب کے بارے میں بات کی جائے، اللہ تعالیٰ مردوں کے حجاب کی بھی بات کرتے ہیں کہ آپ جب چلتے ہیں کھلے عام تو نظریں آپ جھکا کر چلیں، اور آپ اپنے نظر کی جو ہے تحفظ کریں۔ تو یہ بڑا ایک بیوٹیفل انداز سے سسٹر ہنا نے ہمیں ایکسپلین کیا ہے کہ حجاب جو ہے وہ ایک پروٹیکشن ہے، لیکن اس میں ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ لیڈیز کا تو حجاب ہے، اٹس اے فزیکل حجاب، لیکن مردوں کا بھی جو ہے وہ بھی ایک حجاب ہے۔ تو عدنان بھائی اسی سلسلے میں اگر آپ یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ جو مردوں کی جو دعویٰ میں رسپانسبلٹی ہے اور وہ کیا ہے، وہ کس طرح جو ہے اگر اس طرح کے سوالات مردوں کی طرف آئیں تو وہ کیسے ٹیکل کرنے کا پلان ہے؟ اصل میں دیکھیں، جب یہ ہم پوری مہم ڈیزائن کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ہمارے ذہن کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اپنے جو ساتھی ہیں ان کو کوئی سٹال لگا کے دیں گے اور فوراً وہاں پہ کھڑا کر دیں گے اور پھر وہ لوگوں سے انٹریکشن شروع کر دیں، بلکہ اس پوری مہم کو ڈیزائن کرنے کے ساتھ ہم نے لوگوں کی ٹریننگ کا بھی انتظام کیا، اور اب تک ہم 400 جو بردرز اور سسٹر ہیں ان کو ہم والنٹیئر ایز اے والنٹیئر رجسٹر بھی کر چکے ہیں اس پوری مہم کے لیے، اور ان کی ٹریننگ بھی ہم کر چکے ہیں۔ ہمارے جو مینٹر اور ٹرینر تھے انہوں نے انہیں ٹریننگ دی، اور پھر اس مہم کا ایک اور جو اہم پہلو ہے وہ ہماری ایڈورٹائزمنٹ ہے۔ برمنگھم شہر کے اندر ہم 42 بسز کے اوپر اپنی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں، پھر اسی طرح 9 ہمارے اسٹیٹک اور ڈیجیٹل بل بورڈز ہیں، پھر اسی طرح ایک ریوالونگ وین ہوگی جو کہ اوپننگ اور کلوزنگ سیریمنی کے درمیان پورے برمنگھم کے اندر جو ہے کہ ریوالو کرے گی۔ اور اس ساری ایڈورٹائزمنٹ کو کرنے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ہماری فلیگ شپ ویب سائٹ ہے UKIM کی، جس کا نام ہے gainhope.org، اس کو پروموٹ کرنا ہے۔ اب گین ہوپ کے اوپر ہو کیا رہا ہے؟ اصل میں دیکھیں جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں یا بہت زیادہ فرسٹریشن ہے، بہت زیادہ ڈپریشن ہے، اور اسی طرح لونلینس کی انتہا یہ ہے کہ میں ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا، اس کے اندر کچھ اسٹیٹسٹکس تھیں کہ کئی ملین لوگ UK کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہفتے کے 7 دنوں میں سے 5 دن ایسے ہم پہ گزرتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو بوڑھے لوگ ہیں، ہم پہ 5 دن ایسے گزرتے ہیں جب ہم کسی بھی انسان کی آواز ہمارے آلائے سماعت تک نہیں پہنچ پاتی، اور نہ ہی ہم کسی سے بات کرتے ہیں۔ 5 دن ہم پہ اس قدر جو ہے اس معاشرے کے اندر ڈپریشن جو ہے موجود ہے، لیکن UKIM نے انہی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سب کچھ ڈیزائن کیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کس طرح انگیج ہوا جائے، ان لوگوں کو کس طرح ایڈریس کیا جائے، اور گین ہوپ یہی کام کر رہی ہے۔ مطلب اس مہم کے علاوہ بھی ہماری اس گین ہوپ کے اوپر 4000 سے لے کے 5000 لوگ ہر سال قرآن مجید ریکویسٹ کرتے ہیں، اور ان کی ریکویسٹ کے اوپر ان کے گھروں کے اندر ہم وہ قرآن مجید بھیجتے ہیں فری آف کاسٹ بالکل۔ اور اسی طرح ایک ہمارا بریل قرآن کا جو ہے وہ پروجیکٹ ہے جس کے اوپر ایک خطیر رقم ہم نے خرچ کی، اور وہ لوگ جو دیکھ نہیں پاتے یا کم دیکھ پاتے ہیں ان کے لیے وہ قرآن ہم نے ڈیولپ کیا ہوا ہے، اور وہ بھی لوگوں کی ریکویسٹ کے اوپر ہم انہیں جو ہے وہ پوسٹ کرتے ہیں۔ تو بس اس پوری کی پوری جو ایڈورٹائزمنٹ کی ہماری جو مہم ہے اس کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو 1 ملین لوگ اس ملک کے اندر آ رہے ہیں 72 ممالک سے، وہ جب یہاں سے جائیں تو اس گین ہوپ کے میسج کو اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں، اور اپنی کمرے کے اندر بیٹھتے ہوئے اپنے بیڈ روم کے اندر رہتے جب بھی وہ اپنا ڈیسک ٹاپ یا اپنا لیپ ٹاپ کھولیں اور وہاں پہ گین ہوپ لکھیں تو ہم سے وہ دوبارہ کنیکٹ ہو جائیں۔ ہمارا ان کا کنیکشن ایک لمحے کا کنیکشن نہیں ہونا چاہیے، صرف اس وقت تک کنیکشن نہیں ہونا جب تک وہ اس ملک میں ملے، بلکہ یہاں سے جانے کے بعد بھی وہ ہم سے کنیکٹ رہیں، ہم سے وہ قرآن مجید ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں قرآن مجید ہم انہیں پوسٹ کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی ان سے ایک تعلق ہمارا بن جائے گا۔ تو اس پوری مہم کا جو یہ بھی ایک مقصد ہے۔ اضافی بات یہ ہے کہ یہ جو پورا ڈیزائن ہے
آپ دیکھیں کہ جو اولمپک یہ CWG کامن ویلتھ گیم ہو رہا ہے، اس کا جو پورا میپ اگر آپ دیکھیں تو یہ پورا میپ جو ہے مسلم کمیونٹی سے ہوتا ہوا گزرتا ہے. یعنی اس کے سارے کھیل جو ہوں گے یا جو لوگ بھی آئیں گے یہاں زیادہ تر یہ ان کو جو لوگ فیس کریں گے وہ مسلم کمیونٹی ہوگی. یعنی کہ مسلمانوں کا ایک فیس ان کے سامنے ہوگا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک پازیٹیو فیس ان تک جانا چاہیے اور ہمیں ان کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے. ہماری دعوت ان تک پہنچنی چاہیے کہ بیسکلی ہم چاہتے کیا ہیں. اور جیسے ہمارے بھائی عدنان نے بتایا کہ گین ہوپ ایک ویب سائٹ ہے جس کے ذریعے اگر آپ کو مزید معلوم چاہیے تو وہ گین ہوپ کے پہ بھی آپ جا سکتے ہیں. ہم UK اسلامی مشن بے شمار لٹریچر تقسیم کرتی ہے. اگر کسی کو آئی کیئر کے حوالے سے پچھلے کئی دنوں سے ہم نے آئی کیئر پہ کام جاری رکھا ہوا ہے. آئی کیئر جو ہے ہیلتھ سپورٹ بھی کرتی ہے. آئی کیئر کے تحت آپ ایجوکیشن، بچوں کو اگر کسی بھی نوعیت کے ایجوکیشن کی ضرورت ہے اور کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے آپ وہ حاصل کر سکتے ہیں. آئی کیئر کے تحت آپ فار ایگزامپل اگر فوڈ سپلائی وہ کر سکتے ہیں. تو دعویٰ اور آئی کیئر یہ UK اسلامی مشن کے ڈپارٹمنٹ ہیں. اسی طرح سسٹرز کا ایک سسٹم موجود ہے. سسٹر کے اگر کسی سسٹر کو کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں کہ کسی سسٹر سے ہی رابطہ کرنا چاہیں تو بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. وہاں لٹریچر حاصل کر سکتے ہیں وہاں سے. تو بنیادی یہ پورا جو اس کا پیکیج ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے نتیجے میں ہم پبلک تک پہنچنا چاہتے ہیں اور پبلک کو اسلام کا وہ چہرہ جو کسی نہ کسی حد تک چھپایا جاتا ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ پہنچا سکیں. اور اسپیشلی میں وہ ساری جو کمیونٹی جو وہاں رہتی ہے یہ زیادہ تر کیونکہ اردو چینل ہے اور اردو اسپیکنگ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے اسپیشلی یہ ہے کہ وہ ضرور جس جگہ پہ موجود ہوں گے لوگ ان کے پاس آئیں گے تو مسلم کمیونٹی کو بھی اپیل ہے کہ وہ بھی اپنا رول پلے کریں. وہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، ہمارے گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں، گین ہوپ کو جوائن کریں، وہاں سے ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس طرح ہم سب مل کر اس کو ایک اچھا ایک پورا ایونٹ بنا سکتے ہیں جو لوگوں کے لیے، پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے ایک اچھا میسج جائے گا. اچھا ایک چیز حیان بھی میں اس کے اندر ایڈ کروں گا جی. اور وہ یہ تھا کہ جب ہم نے ان 400 لوگوں کی ٹریننگ کی تو دیکھیں سب سے پہلا جو اہم ہم نے ان لوگوں کو سبق دیا نا، یہ سب سے اہم چیز ہم نے بتائی وہ بتایا دیکھیں یہاں پہ مطلب آپ کی قرآن، آپ کی کتابیں، آپ کا لٹریچر تو بعد میں بات کرے گا. اصل چیز جو پہلی چیز آپ ان لوگوں کو انسپائر کرے گی وہ آپ کا اخلاق ہے. اور ہمارے مہمان ہیں جو 1 ملین لوگ آ رہے ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کے ہوسٹ ہیں. تو ایک تو ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے. موسم بہت گرم ہوگا ڈیفینیٹلی، تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ کچھ ریفریشنگ کے لیے ہم کچھ پانی وغیرہ اور کچھ مشروب کا بھی انتظام کریں گے. ایک تو یہ چیز ہے. لیکن دوسری اہم چیز ہے کہ ہمارے چہروں کے اوپر اسمائل ہونی چاہیے ان لوگوں کے لیے، ہمارا اچھا اخلاق ان کے لیے ہونا چاہیے. اور مجھے اس سے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ کسی شہر کے اندر 2 تاجر ہوا کرتے تھے اور ان دونوں بزنس مین کی دکان جو تھی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوا کرتی تھی. ایک شخص کینڈی اور سویٹ بیچا کرتا تھا اور دوسرا ونیگر بیچا کرتا تھا. کینڈی اور سویٹ مٹھائی ہوتی ہے، بڑی میٹھی چیز ہوتی ہے اور سبھی پسند کرتے ہیں اس کو. اور ونیگر ایک بڑی ترش قسم کی چیز ہوتی ہے، سرکہ جسے کہا جاتا ہے، تو وہ بہت کم ریئرلی لوگ خریدتے ہیں. لیکن معاملہ کچھ یوں تھا کہ وہ جو ونیگر بیچا کرتا تھا اس کی دکان کے باہر ہمیشہ رش لگا رہتا تھا، ہمیشہ دیر از اے بگ کیو آلویز. اور جو شخص کینڈی اور سویٹ بیچ رہا ہوتا تھا اس کی دکان کے باہر کبھی 1-2 بس کسٹمر ہوتے تھے. یہ معاملہ کئی دنوں تک چلتا رہا اور ایک دن پھر اس تاجر سے جو سویٹ اور کینڈی بیچا تھا اسے نہ رہا گیا اور وہ چلتا وہ اس شخص کے پاس گیا جو ونیگر بیچا کرتا تھا اور اسے کہنے لگا کہ میں کینڈی اور سویٹ بیچتا ہوں لیکن میری دکان پہ رش نہیں ہوتا، لیکن تم ایک ترش چیز ونیگر بیچتے ہو لیکن تمہاری شاپ کے اوپر ہمیشہ ایک کیوں لگی ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے بڑی زبردست ایک جملہ کہا نا، اس نے کہا یو سیل دا کینڈی بٹ ود اے ونیگری فیس اینڈ آئی سیل دا ونیگر بٹ ود اے کینڈی فیس. تو بالکل یہ اسلام کا معاملہ ہے. اسلام ہمارا جو ہے وہ کینڈی ہے، وہ ایک مٹھائی ہے، وہ ایک بہت بہترین چیز ہے، لیکن اسے پریزنٹ اس کو کینڈی کے انداز میں ہمیں کرنا چاہیے نہ کہ ونیگر کے انداز کے اندر. تو سب سے اہم جو چیز ہٹ کرے گی وہ ہمارا اخلاق ہوگا ان لوگوں کے ساتھ، اور ہمارے اخلاق جب یہ لے جائیں گے تو باقی چیزوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ کنیکٹ ہو جائیں گے. ڈیفینیٹلی ویری ویل سیڈ. بلکہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی دیکھیں تو انہوں نے جب بھی دعویٰ دیا، کسی اسلام کا پیغام جب بھی کسی تک پہنچایا تو ایک ہنستے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کیا. بلکہ حدیث بھی ہے غالباً کہ جو مسکرانا ہے وہ بھی ایک صدقہ ہے، یعنی اس کا بھی بندے کو ثواب ملتا ہے جو صدقے کا حیثیت دی گئی ہے ہمارے دین میں. تو بڑی خوبصورت بات کی ہے آپ نے. سسٹر ہے نا، بہت سارے لوگ جو ہیں یہ اگر ہم اپنی دعوی انڈسٹری کو بھی ہم دیکھیں قسم سے
تو یہ زیادہ تر جو ہے مرد حضرات اس میں انوالوڈ ہیں. آپ اگر مثلا سٹی سینٹرز میں جائیں یا آپ ہائیڈ پارک جیسے بگ پارکس میں جائیں تو وہ بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ زیادہ تر جو ہے جو داعی ہیں وہ مرد حضرات ہیں. تو اس کے اندر جو یو کے آئی ایم انیشیٹو لے رہا ہے اس کے اندر سسٹرز کا بھی ایک ایکٹیو یعنی رول ہے, ایک کردار ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کیوں ضروری ہے کہ ہماری جو سسٹرز ہیں وہ بھی فور فرنٹ پہ آئیں اور دعویٰ کے اندر جو ہیں وہ فرنٹ سے جو ہے لیڈ کریں؟ جی برادر حیان، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب قرآن میں فرماتے ہیں کہ اشرف المخلوقات کا رتبہ دیتے ہیں انسان کو، تو وہ مرد و عورت دونوں کے لیے ہے. اسی طرح جو خلیفۃ الارض کا منصب کی بات آتی ہے تو وہ بھی مرد و عورت دونوں کو مخاطب کیا جاتا ہے. بلکہ سورہ توبہ کی آیت 71 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں جو ہیں وہ اس منصب میں، اعزاز میں، ذمہ داری میں جو ہے وہ یکجا ہیں نا، یکجا ان کا حصہ ہے اور پھر ان کے اپنی اپنی کوششوں کے حساب سے جو ہے ان کا اجر ہے. تو یہ صرف ایک کا نہیں بلکہ دونوں کا باہمی مل کے جو ہے تعاون کے ساتھ جو ہے وہ یہ کام ہے. اور دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کے لیے اس کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اس کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے مواقع بھی فراہم کیے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو لیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت کو پھیلانے اور اس کو مستحکم کرنے میں اپنا کتنا بڑا جو ہے وہ کردار ادا کیا. اور اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے خواتین کے متعلق علوم سیکھے اور آگے بڑھائے اور آج تک جو ہے وہ امت اس سے الحمدللہ مستفید ہو رہی ہے. تو اسی کو بنیاد بناتے ہوئے یو کے اسلام مشن سسٹرز بھی یو کے میں موجود تمام خواتین کو اس پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ یکجا کرتی ہیں، جس میں وہ اپنی صلاحیتوں کو جو ہے وہ نکھار سکیں اور ان صلاحیتوں کو برائے کار لاتے ہوئے معاشرے میں جو ہے ایک مثبت کردار ادا کر سکیں. تو اس میں نہ صرف خواتین، گھریلو خواتین، پروفیشنل خواتین، ہماری ینگ بچیاں بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں. اور الحمدللہ پورے یو کے سے ہماری بے شمار والنٹیئر سسٹرز ہیں جو ہمارے ساتھ شامل ہیں اور ان کو ہم مختلف طریقے سے ٹریننگ بھی دیتے ہیں، ان کی مینٹرنگ بھی کرتے ہیں اور ان کے اندر جو ریکوائرڈ سکلز ہیں ان کو بھی ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ یہ سب کیوں کیا جاتا ہے، یہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ گراؤنڈ ورک کیا جائے اپنی کمیونٹی میں، اپنی لوکیلٹیز کے اندر جو ہمارے ہمسائے ہیں، ہماری کولیگز ہیں، ان تک جو ہے وہ دعوت پہنچائی جائے، ان سے رابطہ جو ہے وہ رکھا جائے تاکہ معاشرے میں ایک جو بیریئر ہے وہ بھی ٹوٹے اور مسلم خواتین کا کردار بھی نظر آئے. تو بالکل یو کے آئی ایم سسٹرز کی والنٹیئرز نے بھی یہ ٹریننگز لی ہیں اور انشاءاللہ اسی مقصد کے تحت لی ہیں کہ ہم بھی جو ہے وہ بردرز کے ساتھ مل کے اسٹالز پہ جو ہے وہ تعاون کریں اور مسلمان خواتین کا جو ہے وہ یو کے معاشرے میں بھی ایک مثبت کردار نظر آئے. جی بہت بہت شکریہ سسٹر ہنا. جو بڑی خوبصورت آپ نے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، سنت سے جو ہے ایک آپ نے ذکر کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہ جب اسلام کا جب پیغام آیا اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو جو سب سے پہلے ان پہ ایمان لائیں تو وہ بھی ایک حضرت خدیجہ ایک عورت تھیں، ایک سسٹر تھیں. اور انہوں نے ہی پھر سب سے پہلے جو ہے جو مالی تعاون کیا اور اس سے بھی بڑھ کر جو ایموشنل اور فزیکل تعاون کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی ایک یعنی بڑا عظیم قسم کا ایک ہیلپ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو یقیناً یہ بالکل بہت ضروری چیز ہے کہ ہماری جو سسٹرز ہیں وہ بھی اس طرح کی انیشیٹیوز میں فور فرنٹ پہ آئیں اور اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، جو اسلام کے بارے میں اویئرنیس ہے، وہ بھی لوگوں تک پہنچائیں. تو سسٹر نا جب یہ سارا کامن ویلتھ گیمز ختم ہو جائیں گی اور یہ دعویٰ کا جو انیشیٹیو ہے جو ہم لے رہے ہیں، یو کے آئی ایم لے رہا ہے، تو جب گیمز ختم ہو جائیں گی تو یو کے آئی ایم سسٹرز ونگ کا کیا فیوچر پلان ہے کہ انہوں نے کس طرح ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے جن کے ساتھ بات چیت گفتگو ہوتی ہے اور آگے تک جو ہے ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا ہے؟ جی بالکل، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہماری بے شمار جو ہے وہ سسٹر والنٹیئرز ہیں جو مسلسل جو ہے وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں بھی رہتی ہیں اور ہم ان کو انگیج کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف جو ہے وہ پروجیکٹس نکالتے ہیں، جس میں دعویٰ پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں، ریورس کے پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں، کمیونٹی انگیجمنٹ کے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں. اور اس کے لیے جو ہے وہ ہماری ساری اپڈیٹس جو ہیں وہ یو کے ایم سسٹرز فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی آتی ہیں، جس سے آپ مزید معلومات لے سکتے ہیں. آپ کو بس یہاں پہ میں روک دوں، ابھی ہم بریک کے لیے جانے والے ہیں، تو انشاءاللہ بریک کے بعد ہمارے شو میں بردر افتخار ہمیں جوائن کریں گے اور مزید اس انیشیٹیو پہ گفتگو کریں گے. جزاک اللہ خیر.
ناظرین، خواتین و حضرات، میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ UKIM کے زیر اہتمام یہ لائیو شو ہے اسلام چینل اردو پہ، جس کا آج کا موضوع ہے دعوت التبلیغ اور کامن ویلتھ گیمز۔ تو جیسے کہ بریک سے پہلے کچھ ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے تھے اور جنہوں نے ابھی جوائن کیا، ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں ایک بار پھر۔ اور ابھی میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو کے اندر ہمارے حسین اصغر بھائی جو UKIM مڈلینڈ زون کے ناظم ہیں، عدنان ملک بھائی جو UKIM دعویٰ ڈپارٹمنٹ کے چیئر ہیں، اور ابھی جوائن کرنے والے بردر افتخار الحق جو UKIM ساؤتھ اینڈ آن سی برانچ سے جن کا تعلق ہے۔ تو ویلکم بردر، جزاک اللہ خیر، شکریہ آنے کے لیے۔ تو افتخار بھائی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت دیکھتے ہیں، ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے اندر دعویٰ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک قسم کا اس کا پہلو ہے۔ بہت جگہ جگہ ہم دیکھیں تو سیرت کی کتابیں دعوت اور تبلیغ کے کام سے بھری ہوئی ہیں۔ تو جس طرح کہ اب یہ کامن ویلتھ گیمز شروع ہونے والی ہیں برمنگھم کے اندر، لنڈن کے اندر، تو پوری دنیا سے جو ہیں، جس طرح عدنان بھائی پہلے ذکر کر رہے تھے کہ اوور 1 ملین پیپل، 1 ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں ایکسپیکٹڈ ہیں کہ وہ آئیں گے، ان گیموں کو لائیو دیکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ آدھے سے زیادہ دنیا جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اور ٹی وی کے اوپر جو ہے دیکھ رہی ہوگی ان گیموں کو۔ تو یہ ہمارے شہر میں آ رہے ہیں۔ تو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت دیکھیں تو جب وہ مکہ کے اندر تھے اور جب وہ مدینہ کے اندر جب انہوں نے ہجرت کی اور لوگ آتے تھے ان سے ملاقات کرنے، یا ان سے ملاقات نہ بھی کرنے آتے ہوں، اگر وہ مکہ مدینہ کے اندر آتے تھے کسی بھی مقصد کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت اور تبلیغ دینے کا کیا انداز ہوتا تھا، کس طرح وہ دیتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری خوش قسمتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پوری طرح ایک جس کو اسوہ حسنہ کہتے ہیں، جس کو ایک رول ماڈل کہتے ہیں۔ اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے نہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ یا کوئی جس کو کہتے ہیں کونا، کوئی چیز خفیہ نہیں ہے، ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، سب کا جو اصل فریضہ ہے وہ دعوت ہے۔ اور جب ہم دعوت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ دعوت الی اللہ، یعنی آپ لوگوں کو، انسانیت کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور جو اصل میں زندگی کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ توحید کے اوپر ہماری زندگی گزرے، اللہ ایک ہے، اور جتنے رسول آئے ہیں اور یوم آخرت اس کی یاد دہانی۔ تو جو دعوت ہے، ہم قرآن مجید کے اندر مختلف آیات ہیں، ہم وہ پڑھ سکتے ہیں، آیات کریمہ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک مشہور آیت ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یعنی ہم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی چیز ہی کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے اس کا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ بھی اس سوچ یا اس تڑپ کے بغیر نہیں گزارا کہ میری دعوت جو ہے یا یہ اسلام کی حقانیت یا اسلام کی تعلیمات لوگوں تک نہ پہنچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ، ہر لحظہ ہم پڑھتے ہیں، ہم کتابوں میں ہم نے دیکھا ہے، اور سب کو بخوبی اس بات کا ادراک ہے، سب کو پتہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود مطلب ایک بہت مختصر اور ایک مشہور اس کا ٹکڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، یعنی مجھ سے لے لو، تبلیغ کرو، اگر ایک ہی چاہے ایک سنگل، ایک واحد ایک آیت کیوں نہ ہو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس پہ انسپائر کیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبوت کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع کے 13 سال، اس میں سے 3 سال جو 13 سال مکہ میں اور باقی 10 سال مدینہ منورہ میں، 3 سال خفیہ طریقے سے، باقی 10 سال بالکل کھلے عام سب کو اسلام کی دعوت دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ اپنی جامعیت کے حوالے سے بہت کمپریہنسو ہیں، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کے پیچھے پورا جس کو ہم کہتے ہیں ایک خزانہ ہے، ایک لفظ،
اور یہ اس قرآن کے ایک ایک لفظ کا یہ ایک معجزہ ہمارے ہاتھوں میں ہے, ہمارے سامنے ہے, کہ اس وجہ سے مطلب ہم یہ کام جاری رکھتے ہیں. اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مختلف وفود آتے تھے مکہ, اور حج کے موقع پہ لوگ زیارت کرنے آتے تھے, حج کا فریضہ ادا یا اپنے طریقے سے جو بھی تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے. ایون اگر جہاں کوئی میلہ لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی پہنچ جاتے تھے. مطلب ایسی چیز ہے کہ ہم آج کل کے دور میں کہتے ہیں کہ یہاں نہیں جانا چاہیے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا وہ جذبہ یا تڑپ یا احساس وہ ایسی ایک چیز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی جاتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کی صعوبتیں, مشکلات انہوں نے برداشت کی خندہ پیشانی کے ساتھ, اور ہم دیکھتے ہیں کہ پتھر سنگباری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, اسی طرح مٹی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالی, ہر طرح کی گالیاں لوگوں نے, کون سے القابات ایسے نہیں ہیں جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ جاری رکھا, لوگوں تک پہنچنا. خطوط بادشاہوں کو اس وقت کے حوالے سے جو ہم پڑھتے ہیں کہ روم اور ایران اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط بھیجے, لوگ آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے تھے, طائف کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے. تو اسی طرح پھر مدینہ کا دور پھر اس سے مختلف ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اگر قبیلے کا کوئی سربراہ ہے, کوئی سردار ہے, میں بذات خود, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے کہ انہیں لکھتے تھے, ان کے پاس خود جاتے تھے, اور کہ اس سے اگر یہ متاثر ہو جائے تو اس کی وجہ سے باقی پورا قبیلہ بھی اس پہ عمل پیرا ہوگا. جی شکریہ افتخار بھائی. جو ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت لائیو, تو ان کو میں یہ ایک دفعہ پھر بتانا چاہوں گا کہ ہماری لائیو کالز جو ہیں اس وقت جاری ہیں, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اور دعویٰ کے سلسلے میں جو ہمارا یہاں پہ پینل بیٹھا ہوا ہے ان سے اگر کوئی سوال ہو آپ کا تو آپ ان کو لائیو ان سے سوال پوچھ بھی سکتے ہیں, یا اگر کوئی پیغام آپ دینا چاہتے ہیں دعوت التبلیغ کے سلسلے میں تو اس کے لیے بھی آپ ہمیں کال ضرور کیجیے. ہمارے پاس ابھی ایک کالر آیا ہے تو کال ہم سنتے ہیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت ہی خوبصورت, میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے بیان کروں کہ جو آپ کا پروگرام ہے اتنا یونیک اور اتنے اچھے طریقے سے آپ ڈسکرائب کر رہے ہیں, اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ صرف جھنڈیاں لگانے سے اور دیگیں پکانے سے اسلام نہیں پھیلا. اسلام مسلسل اسپرچول جو اسٹرگل ہے, اور ایک اسٹرگل اور فائٹ, اور ہماری ایفرٹس ہر طرح سے ہونی چاہیے کہ اسلام پھیلے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالی تسبیحاں توڑنے سے اور اس طرح کرنے سے اسلام نہیں پھیلتا, بلکہ ہمیں اسٹرگل فیلڈ میں, جیسے آپ نے بات کی, اس عمر میں آپ اتنا اچھا پروگرام کر رہے ہیں اور اتنا اچھا ہے, میرے پاس الفاظ نہیں ہے. ہمارا اسی طریقے سے ہمارا رخ اس طرف ہونا چاہیے. ہماری جنریشن, جیسے میں بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے, سارا رات عبادت بھی کرتے تھے, لیکن میدان جنگ میں اور پوری 3 براعظم میں اسلام پھیل گیا. تو وہ اس وجہ سے پھیلا کہ اخلاق تھا ان کا, ان کی مسلسل ایک اسٹرگل تھی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دے, اور اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھا آپ کا پروگرام ہے. بالکل سسٹر, اسی طرح کہ جب تک مسلمان معاشرے کے اندر نہیں نکلے گا, لوگوں کے درمیان نہیں جائیں گے ہم, تو لوگوں کو نہیں پتہ چل سکے گا کہ اسلام کیا ہے. تو ہمیں ضروری ہے کہ مارکیٹ میں جائیں, لوگوں سے بات کریں, لوگوں سے ڈسکشن کریں, لوگوں کی رائے سنیں اور اپنی بات سنائیں. جب ہم ڈسکشن کا ماحول بنائیں گے تو یہ اسلام کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ جہاں بات کی جائے, ڈسکشن کی جائے, تو اس سے راستے کھلتے ہیں. اور اسلام کی دعوت میں اتنی طاقت ہے کہ جب لوگ اس کو سنیں تو آٹومیٹک لوگ اس سے اپیلنگ ہوں گے. لیکن جیسے بتا, جب لوگوں کے تک ہم نہیں پہنچیں گے تو لوگ ہمارے کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے. تو ضرورت ہے کہ جیسے ابھی عدنان بھائی نے اور ساتھیوں نے کہا کہ ہم دعویٰ کے تحت اتنے بڑی ایونٹ کرنے جا رہے ہیں, تو آپ سسٹر بھی اس کیمپ کے اندر پہنچیں, وہاں گائیڈ کریں لوگوں کو, اور اگر آپ بھی شریک ہونا چاہیں تو گین ہوپ جو سائیڈ ہے اس کو جوائن کر سکتی ہیں, وہاں اپیل ڈال سکتی ہیں اپنا نام بھی. تو اس طرح مل بانٹ کے ہمیں چاہیے کہ ہم سوسائٹی کے اندر ان ہوں اور مارکیٹوں کے اندر لوگوں کے سامنے پیش ہوں,
لوگوں کی جو سوال ہوں اس کا جواب دیں. تو یہ جو ماحول بنے گا یہ بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بیسکلی دعویٰ تھی, اور وہ پوری دعویٰ صرف مسجدوں کے اندر نہیں تھی, وہ صرف مارکیٹ میں رہیں, لوگوں کے درمیان رہیں. ہم جب لوگوں کے درمیان رہنے لگیں گے تو خود ہم بھی سیکھیں گے. بہت سی ایسی خامیاں ہیں جو ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اٹس ہمارے لیے بھی ضرورت ہے کہ ہم باہر جائیں, ہم جان سکیں کہ لوگ ہمارے باہر کیا کہتے ہیں اور کیا رائے ہے, تو اس رائے کی بنیاد پہ اپنے آپ کو بھی ہم صحیح کر سکیں. تو جب ہم مارکیٹ میں جائیں گے, لوگوں سے ملیں گے, تو یہ اٹ سیلف یہ دعوت کا بہت اچھا پازیٹیو پہلو ہوگا. جی بہت خوبصورتی سے آپ نے اس بات کا خلاصہ بیان کیا حسین بھائی. بلکہ ایک واقعہ یہ بھی یاد آتا ہے کہ اب اگر آپ انڈونیشیا کو دیکھیں, جو اس وقت پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں, انڈونیشیا کے اندر جو ہے سب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے. میرا خیال ہے 300 ملین سے زیادہ مسلمان انڈونیشیا میں رہتے ہیں, اور وہ دنیا کا وہ بالکل ایک کنارے پہ وہ ملک وہاں پہ لوگ رہتے ہیں, اور بالکل ساری دنیا سے کٹ آف ہے سمجھیں. لیکن اسلام ان تک بھی کیسے پہنچا؟ جیسے کہ حسین بھائی کہہ رہے تھے, مارکیٹ کے اندر لوگ گئے, یعنی فیلڈ کے اندر جو ہے مسلمان تاجر تھے, علماء بھی نہیں تھے یا کوئی پڑھے لکھے اس قسم کے لوگ بھی نہیں تھے, تاجر تھے, بزنس کے لیے گئے تھے. لیکن ان کا جو اخلاق تھا, عالی اخلاق جو تھا, اور جس طرح افتخار بھائی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی سیرت اور کردار کے اندر آپ کے لیے سب سے بیسٹ رول ماڈل ہے, سب سے بہترین رول ماڈل ہے. تو اس رول ماڈل کو فالو کرتے ہوئے اور عالی اخلاق لوگوں کے سامنے یعنی دکھاتے ہوئے جو ہے آج انڈونیشیا کو آپ دیکھ لیں, ایک پاور ہاؤس ہے ایک قسم سے مسلمانوں کے لیے. تو اخلاق بہت ضروری چیز ہے. اور جس طرح کہ ہماری کالر بھی ابھی کہہ رہی تھی, اور اس کے سلسلے میں عدنان بھائی آپ کی طرف بھی میں آنا چاہوں گا کہ UKIM بحیثیت تنظیم جو ہے تو وہ بہت کام کرتی ہیں. ایک تو دعویٰ کا اس کا شعبہ ہے جس کے بارے میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ریلیف کا کام بھی کرتی ہے, ایجوکیشن کا کام بھی ہے, اور یوتھ کا ونگ بھی ہے. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو جب انہوں نے 23 سال جو ہے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا, تو اس 23 سال کے اندر انہوں نے خالی اللہ کا پیغام جو ہے اور دین اسلام کا پیغام اور اویئرنیس لوگوں تک نہیں پہنچائی, انہوں نے ایک فاؤنڈیشن قائم کی, انہوں نے لوگوں کو بنایا, لوگوں کو بلڈ کیا. اور اگر آپ صحابہ اکرام کو دیکھیں تو اکثر جو ہے وہ ینگ تھے. اس سے پہلے کہ ہم یوتھ کے بارے میں بات کریں, ابھی ایک اور کالر نے کال کی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ہے حبان علی اور میں 10 سال کا ہوں. میرا وہ مجھے آپ کے بات اچھے لگے ہیں, اور مجھے بس میں آس کر رہا ہوں کہ آپ اسلام کی آپ دعوت کس طرح کریں گے گیم کے دوران؟ جی بہت اچھا, بڑا اچھا سوال کیا, بہت اچھا سوال ہے. یہ آپ کو عدنان بھائی آپ کو پتہ ہے یہ کالر ہیں کون؟ یہ بڑے اسپیشل کالر ہیں. یہ آپ کے بھائی ہیں؟ یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں. تو بڑا اچھا سوال کیا. تو کامن ویلتھ گیم کے حوالے سے ویسے بھی ہم ایکسپلین کر چکے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو ٹرین کیا ہے, اور عملی طور پہ انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا, عملی طور پہ یار ہم کیا کریں گے. تو اس کی بھی ہم نے پوری ایک پلاننگ کی ہے, اور وہ پلان یہ ہے کہ ہم برمنگم میں 2 جگہوں پہ اسٹال لگائیں گے. ایک تو برمنگم سٹی سینٹر کے اندر, اور ایک سولی ہل کے اندر. اور سولی ہل کے اندر بردرس کا اسٹال بھی ہوگا الگ سے, اور سسٹرز کا بھی الگ سے اسٹال ہوگا. اور ان اسٹالز کے اوپر ہم جو مہمان ہمارے آ رہے ہیں ان کے لیے پانی وہاں پہ موجود ہوگا, ہم کچھ مشروب موجود ہوں گے. پھر اسی طرح اسلام سے تعلق ان کا کنیکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس قرآن مجید کے نسخے موجود ہوں گے. دیکھیں جو قرآن مجید ہے نا, وہ ایک سیلف خود ایک دعوت ہے, ٹھیک ہے, وہ خود بولتا ہے. مطلب ہمارے پاس بے شمار ایسے لوگوں کی مثالیں موجود ہیں جن کو صرف قرآن کا ایک نسخہ ملا اور ان کی زندگیاں تبدیل ہو کے رہیں, کیونکہ قرآن خود جو ہے وہ ایک چلتی پھرتی دعوت کا نام ہے. تو وہاں پر ہمارے پاس یہ بھی ہوں گے. پھر ہمارے پاس بہت سارے کتابچے موجود ہیں, وہ بھی انشاءاللہ وہاں پر جو ہے کہ وہ موجود ہوں گے ان لوگوں کے لیے, اور اس سے وہ مستفید ہو سکے. اسی طرح لندن میں بھی ہم اسٹریٹفورڈ اسٹیشن جو ہے اس کے باہر اپنا اسٹال, ہم نے ایک ٹیسٹ اسٹال لگایا بھی تھا لاسٹ ویک, بڑا اچھا اس کا رسپانس ہمیں ملا. اور کامن ویلتھ گیم کے دوران بھی ہم جو ہے مسلسل اس اسٹال کو وہاں پہ لگائیں گے انشاءاللہ. تو کوئی ہمیں اگر جوائن کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم, وہاں پہ ضرور ہے ہمیں جوائن کریں انشاءاللہ. اچھا, اگر کوئی جوائن کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا وہ کوئی رجسٹریشن پروسیس ہے, یا وہ آن دا ڈے آ سکتے ہیں, یا وہ کس طرح؟ مطلب آن دا ڈے آئیں تو موسٹ ویلکم, لیکن اس کے علاوہ بھی گین ہوپ ہماری جو ویب سائٹ ہے اس کے ذریعے ہم سے کنیکٹ ہو جائیں, ہمیں ریکویسٹ بھیجیں, کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کو یا ہم سے رابطہ کرنا ہے تو ہم آپ سے کنیکٹ ہو جائیں گے. اس کے اندر ہمارا جو ہے گین ہوپ کے اندر ہمارا کانٹیکٹ نمبر بھی موجود ہے, ای میل بھی موجود ہے, سو یو کین کانٹیکٹ اینی ویز انشاءاللہ.
اچھا جی، شکریہ. اچھا افتخار بھائی، یہ ہم پہلے کال سے پہلے بات کر رہے تھے یوتھ کے بارے میں، اور جیسے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت دیکھیں تو اکثر صحابہ اکرام مثلاً حضرت علی رضی اللہ عنہ جب انہوں نے اسلام جب قبول کیا تو بڑی ان کی چھوٹی عمر تھی، اور چھوٹی عمر سے ہی انہوں نے جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر، یہ سارے ینگ لوگ تھے. اور پھر بعد میں جو ہے ارلی مسلمانوں کے اندر بھی ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ نوجوان تھے جب انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا. تو جو نوجوان ہمارے بھائی اور بہن دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے کیا آپ کا میسج ہوگا کہ انہیں اس طرح کے اپرچونٹی جو ہمارے پاس آئی ہے دعوت کی، تو کس طرح ان کو انوالو ہونا چاہیے اور کیوں انوالو ہونا چاہیے؟ میں اس بارے میں یہ عرض کروں گا کہ وقت جو ہے یہ بہت اہم ہے اور یہ ایک امانت کی طرح ہے، اور ہمیں اس مشہور حدیث کا بخوبی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے نا پوچھے گا کہ آپ نے اپنا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، آپ کی جوانی کا وقت جو تھا آپ نے کہاں اس کو لگا، آپ نے وہ وقت کہاں صرف کیا. تو جوانی کا جو وقت ہے یہ بہت اہم ہے، یہ بہت ضروری ہے. اس چیز کا جس طرح قرآن مجید کی دوسری سورت، چھوٹی سورت ہے، سورت تکاثر کے اندر ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی آپ سے اس دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اس وقت جب انسان کے اندر توانائی ہے، اس کے اندر طاقت ہے، ہمت ہے، ایک جوش ہے، تو ان چیزوں کے بجائے کہ ہمارے لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ اتنا بجائے اس کے کہ اس کی مثبت چیزوں کو لیا جائے، اس کا فائدہ لیا جائے، آج کل لوگ کردار کشی پہ یا ادھر ادھر کی چیزوں پہ اس پہ وقت ضائع کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ینگسٹر، ہمارے نوجوان اس وقت کو اپنے پاس امانت سمجھے. اور دعوت جو کہ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بہترین لفظ کا، جو اس میں قرآن کا تو ہر لفظ ایک معجزہ ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس میں جو حکمت والا لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وقت کی مناسبت سے، حالات کے مطابق آپ کو اپنی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. اب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اپنے موبائلز ہیں، سوشل میڈیا، یوٹیوبر، یہ اور اس طرح کی چیزیں. تو اسلامک مشن نے الحمدللہ، یو کے اسلامک مشن نے ہم سب کو ایک موقع دیا ہے. یہ نہ صرف مسجد کے لوگوں کے لیے بلکہ مسجد سے باہر جو ہمارے جتنے لوگ ہیں، اس میں ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے چھوٹے، ہماری ینگسٹر سب اس میں آتے ہیں. تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس موقع کو استعمال کیا جائے. یہ صرف جس طرح یہ کووڈ کے زمانے میں ہم نے دیکھا، یہ پینڈیمک میں کہ لوگ ساری چیزیں آن لائن ایک اس پہ آ گئی، پوری دنیا اس کے اوپر آ گئی. تو اس کا اپنا ایک فائدہ ہے الیکٹرانک میڈیا کا، سوشل کا، یا آن لائن چیزوں کا. لیکن اب یہ فزیکل ہمیں ایک موقع دے رہے ہیں، تو ہمیں خود اپنا قدم لے کر اس نیکی کی طرف اس پلڑے میں ڈالنا چاہیے. اور ہمارے نوجوانوں کو ظاہری بات ہے، اگر ہمارے پاس ہمارے سامنے کوئی اور رول ماڈل ہے، کوئی سپورٹس والا ہے، کوئی شوبز والا ہے، کوئی فلمی دنیا کا کوئی ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شکل میں باقی صحابہ بڑے بڑے نام ہیں. تو ہمارے بچے ہیں، ہماری نئی نسل ہے، ان چیزوں کو رول ماڈل کے طور پہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور دعوت میں آگے آ کر اپنا فریضہ انجام دینا چاہیے. جی، ایک چیز کا اضافہ صرف کروں گا جس کی طرف انہوں نے بھی اشارہ کیا ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر طرف مشینی زندگی ہے. گو کہ مشینی زندگی کے متعلق مختلف آراء پائی جاتی ہیں، اور دنیا جب سے میرے خیال بنی ہے اس وقت سے لے کے پچھلی 2 صدیوں کو اگر نکال دیا جائے تو انسان نے اتنی ترقی نہیں کی جتنی انسان نے ترقی 20ویں اور 21ویں صدی کے اندر کی ہے. اسپیشلی جو ویل اور بجلی کی ایجاد ہے، اس نے تو بالکل دنیا کو ایک ہلا کے رکھ دیا اور بالکل ایک مختلف چہرہ ہمارے سامنے دنیا کے لے آیا. تو انسان نے جو ہے کوئی ظاہری طور پہ، مادی طور پہ تو بہت زیادہ ترقی کی، لیکن اس کی جو روحانی ترقی تھی اس کے اندر کمی آئی. تو یہ جو دعویٰ کا انیشیٹ ہے، یہ دراصل انسان کی روحانی ترقی کے لیے بھی ایک جو ہے کہ ہمیں ایک رستہ نکالتا ہے. اور یہ قرآن کی جو دعوت ہم انہیں دیں گے، جس سے کنیکٹ کریں گے، ان سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں صرف مادی ترقی ہی ساری ترقی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ چاند تک پہنچ گیا، ستاروں تک پہنچ گیا. اور علامہ اقبال کے متعلق ان کی جو ہے وہ شاعری کے مطابق کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا
اپنی افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. تو صرف سائنسی ترقی اور مادی ترقی نہیں کر لی, بلکہ ہماری روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح جسم ہے انسان کا, اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس سے جو ہے وہ تندرست اور توانا ہوتا ہے, بالکل اسی طرح ہمارے روح کو بھی ایک غذا کی ضرورت ہے, اور روح کی غذا جو ہے وہ قرآن مجید ہے. تو اس پوری مہم کے ذریعے ہم لوگوں کو اس قرآن سے اور اس توحید سے اور اللہ کے جو ہے کہ وہ پیغام سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں, تاکہ ان کی روح کو بھی غذا مل سکے. جی بالکل, بہت بہت شکریہ. آپ دونوں بھائیوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی. عدنان بھائی نے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی جو اہمیت ہے آج کے زمانے میں, اس کے بارے میں بڑے اچھے انداز سے گفتگو کی. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. اور افتخار بھائی نے جو ہے فزیکل دعوت جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اب کووڈ کے بعد 2 سالوں کے بعد 3 سالوں کے بعد جو ہے ایک فزیکل موقع ہمیں دے رہے ہیں کہ ہم اسلام کا پیغام جو ہے اور جو اویئرنیس ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حقوق کے بارے میں, وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں, جو بحیثیت مسلمان ہمارا ایک بنیادی فریضہ بنتا ہے. تو اسی سلسلے, اور بلکہ افتخار بھائی نے ایک یہ بات بھی بڑی خوبصورت بات کی تھی یوتھ کے متعلق, نوجوانوں کے متعلق, کہ وقت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی کے لیے انتظار نہیں کرتی, اور یوتھ کو جو ہے, نوجوانوں کو اپنے وقت کا بڑا صحیح استعمال کرنا چاہیے. اور جب آپ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک حدیث آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ قیامت کے روز جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا, اور جو روایات میں ہمارے آتا ہے کہ جو سورج ہوگا وہ بھی 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا لوگوں سے, اور بڑا شدت والی منظر ہوگی. تو اس میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے, اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ نوجوان شخص, بھائی یا بہن, جس نے اپنی نوجوانی جو ہے اللہ کی اطاعت میں گزاری, اللہ کے احکامات کو پورے کرتے ہوئے گزاری, اور ان میں ایک دعوت و تبلیغ کا کام بھی جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا اور بہت ضروری پہلو ہے. تو اسی سلسلے میں حسین بھائی, اب جانے سے پہلے, کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی جو ہے اب کم پڑ گیا ہے, تو آپ ظاہر ہے یو کے یا مڈلینڈ زون کے آپ ناظم بھی ہیں ماشاءاللہ, تو آپ ذرا ہمارے ناظرین کو اس سے آگاہ کر دیجئے کہ یہ جب کامن ویلتھ گیمز ختم ہو جائیں گی تو جو والنٹیئرز ہیں, جو نوجوان بھائی بہن ہمارے جو اس میں شرکت کریں گے, یو کے ایم کی مدد کریں گے, اور جو یہ دعوت کا آؤٹ ریچ پروگرام ہے, یہ ظاہر ہے اس کو انشاءاللہ کامیاب کرنے میں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوگا. تو ان کے لیے کیا فیوچر اپرچونیٹیز اس پلان سے, اس انیشیٹو سے پیدا ہو سکتی ہیں؟ اور اس سے بھی زیادہ ضروری جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے, پیغام جن تک پہنچائیں گے, تو ان کے ساتھ یو کے ایم رابطے کے اندر کس طرح رہے گا, کس قسم کی یعنی میکینزم جو ہے, جس طرح عدنان بھائی بات کر رہے تھے, مشینری جو ہے یو کے ایم کے پاس ہے جس سے وہ ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہ سکیں؟ جیسے حیان, جیسے یہ ہے ہمارا پہلا اسٹیپ, جب ہم اسٹال لگائیں گے یہ ہمارا پہلا اسٹیپ ہوگا. لوگ دنیا سے رابطہ آئیں گے, وہ ہمارے اسٹال پہ آئیں گے, مختلف ذرائع سے ہم سے رابطہ کریں گے, بسوں پہ اشتہارات ہوں گے, مختلف طریقے سے وہ ہمیں دیکھیں گے, پھر فزیکلی وہ ہمارے سامنے بھی کھڑے ہوں گے, ہم ان کے سامنے کھڑے ہو رہیں گے, ان کے سوالات ہوں گے, ان کے جوابات ہوں گے. تو ان سے ایک ہمارا پہلا کانٹیکٹ ان سے ہو جائے گا, جو ایک تعارف جسے کہنے ایک ہمارا تعارف ہوگا. لیکن اس کے فوراً بعد جیسے بھی ہم نے بتایا کہ گین ہوپ ایک سائیڈ ہے, بنیادی طور پہ گین ہوپ اسی لیے یہ ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جو لوگ بھی ہمارے رابطہ کریں گے وہ ان کو ہم اپیل کریں گے کہ وہ گین ہوپ کے سائٹ پہ جائیں. وہاں ہمارا سارا لٹریچر موجود ہے, ہمارے جو آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایسا سوال جو اسلام کے بارے میں ہو, دین کے بارے میں ہو, وہ آپ وہاں سوال کر سکتے ہیں. ہمارے علماء, ہمارے ماہرین وہاں موجود ہیں, وہ آپ کو جواب دیں گے. تو یہ ہمارا پہلا ہوگا. دوسری یہ کہ اس کے ذریعے ہم بہت بڑی تعداد میں, میسو تعداد میں لوگوں تک ہم پہنچیں گے. تو جو اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ ہم سے رابطہ کریں گے ان تک ہم قرآن پروجیکٹ ہے اور جو یو کے اسلامی مشن کے مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں وہ پھر ہم ان سے فردن رابطہ کریں گے اور ایک ریلیشن شپ بنائیں گے جس میں آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو شنید, ایک دوسرے سے ہونے والے سوال جواب, اور اس کے نتیجے میں ان کے لیے آسانی ہوگی کہ وہ سمجھ سکیں گے کہ اسلام کیا ہے. اور خود اسلامی جو گروپ ہے یعنی یو کے اسلامک مشن, بہت شکریہ حسین بھائی, بڑی بہترین انداز سے جو ہے آپ نے
ہمیں یہ ایکسپلین کیا اور ناظرین کو ایکسپلین کیا. تو اب ہم شو کے اختتام پہ آ گئے ہیں. جو بھی اس کامن ویلتھ کیمپین کے بارے میں اور سیکھنا چاہے تو آپ گین ہوپ ویب سائٹ پہ آپ سرچ کیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام.